خیر، تو یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے میں جب ان ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں نا تو قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہے، لیکن جب آپ میں ایسی کوالٹی ہو، آپ کو کانفیڈنس ہو پورا، پھر آدمی اپنی تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے کہ یار تم اس کے مستحق ہو جو تم کہہ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا. کیا مطلب؟ ایسے سوالات کے جب تک وہ حل نہیں ہوتے آپ ایک قدم زندگی کا آگے نہیں گزار سکتے. اگر گزارو گے وہ کھائیوں کی طرف جائے گا وہ قدم آپ کا. تو ان سوالات کے جوابات اور ان پر اٹھنے والے اشکالات کو ایسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل. ایک جگہ تو قرآن ایسا جوش میں آیا، قرآن جب دلائل دیتا ہے نا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیتے دیتے ایسا قرآن کو گویا جوش آ رہا ہے، بل نقذف الحق بالباطل فیدمغہ. اللہ فرماتے ہیں ہم جب دلائل دیتے ہیں نا تو ہم حق کو اٹھا کے باطل پہ ایسا کھینچ کے مارتے فیدمغہ کہ باطل کا دماغ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کیا انداز ہے قرآن کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک ہوتا ہے آپ کو کوئی ڈرا رہا ہو کہ ابے وہ جو بندہ ہے نا اس سے نہیں لڑنا، اس سے پنگا. ایک تو آپ لوگ کو بولنے پر پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار، بول دو نہیں لینا، اس میں کیا جا رہا ہے. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار وہ آدمی جو ہے نا اس سے نہیں لڑنا، تم بڑے پہلوان ہو، تم بڑے بہت لوگوں کو تم پچھاڑ چکے ہو، لیکن وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے نا وہ بڑا پہلوان ہے، اس سے پنگا نہیں لینا، اس سے نہیں پنگا لینا. آپ بڑے فنٹر، آپ نے پنگا لے لیا اور آپ پٹ پٹا کے طبیعت سے آ گئے جیسے نارملی ہوتا ہے. لیکن ہوا کچھ برعکس. آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد ہے، اتنا کانفیڈینس ہے، آپ کو پتا ہے بھائی یہ جو پہلوان بنا پھرتا ہے یہ میرے ٹکر کا نہیں، ہم لے گا پنگا، ہم لڑائی کرے گا. اور آپ نے لڑائی کر کے اس کو پچھاڑا. جس نے آپ کو چیلنج کیا تھا نا کہ تو لڑ نہیں سکتا، وہ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور ایسی کی تیسی کر دی اس کی. پھر جب آپ، وہ تو مان نہیں رہا تھا کہ آپ لڑ سکتے ہو، تو پھر جب آپ اس کو بتاؤ گے نا تو آپ صرف اتنی بات نہیں کرو گے کہ یار میں لڑا تھا اور امید تو نہیں تھی جیتنے کی لیکن الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، بس اللہ کا فضل تھا، بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے. یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کا، یہ اسٹائل نہیں ہوگا. آپ بولو گے بیٹا تو بات کر، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو لڑ نہیں سکتا، میں نے ایسا پنچ مارا ہے کہ اس کا بھیجا نکال کے باہر پھینک دیے، جا کے دیکھ کھوپڑی الگ پڑی ہوئی ہے اور مغز الگ پڑا ہوا ہے. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کام بھی ایسا کر کے آؤ اور آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے باطل گویا ایک پہلوان ہے. جتنے باطل ہے نا، جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ بھی باطل ہے، جو کہتے ہیں خدا ہے مگر ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے وہ بھی باطل ہے، جنہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو مانا ہوا ہے. جو کہتے ہیں خدا ایک سے ایک ہے لیکن وہ بے مقصد پیدا کیا اس نے، یہ بھی باطل ہے. جو کہتے ہیں با مقصد پیدا کیا لیکن مقصد ہمارے پاس ہے، اسلام کے پاس نہیں ہے، عیسائیت اور یہودیت، وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے ان تمام باطلوں کو اکھاڑے میں لا کے قرآن ان کی کھوپڑی پر ایسے پنچ لگاتا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. موت تو ہلکی چیز ہے بھائی، کیونکہ مر جاتا ہے نا کوئی بندہ تو جا کے چیک کرنا پڑتا ہے مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. تو باطل کو اللہ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا کہ ڈیفائن کرنے کے بعد آپ چیک کریں واقعی باطل کا ستیہ ناش ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے، یہ تو پھر تمہیں چیک کرنا پڑے گا، پتہ نہیں یہ باطل کا بطلان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں ایسا پنچ لگتا ہے ان کی کھوپڑی پر کہ ان کا مغز اڑ جاتا ہے. کھوپڑی سے جس کا مغز نکل کے گرے نا اسے دیکھتے ہی کہہ دیتا آدمی یہ مر گیا بھائی، اس کے زندہ ہونے کا کوئی چانس یاری میرا خیال ہے بات. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جب باطل پہ رد کرتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں فیدمغہ، اس کے دماغ پہ ایسا پنچ لگاتے ہیں نا، یہ عربی کی بلاغت ہے کہ اس کا سر سے بھیجا نکال کے باہر پھینک، بشرطے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے تو صحیح. کوئی تعصب کی عینک اتار کے جب قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، اور باطل پتلی گلی سے بھاگتا ہے. زاہق کا مطلب غائب ہو جاتا ہے، چھوڑتے پنپنے نہیں دیتے ہم اس کو دلائل کی دنیا میں. تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہمارے لیے.